بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکسیس کے ہاؤ ٹو میک منی جو پروگرام ہے، اس کے دوسرے ایپیسوڈ کے اندر آج ہم جو کویسچن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ پہلے پروگرام کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا، وہ ہے تقدیر کا ہمارے امیر یا غریب ہونے کے ساتھ تعلق۔ اور اس کے لیے ہمیں تقدیر کے کنسیپٹ کو تھوڑا سا اپنے بزرگوں کے اقوال اور قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا۔ ہم سب کا یہ متفق کا عقیدہ ہے، شکر الحمدللہ، کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، ہمارے ساتھ زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہیپننگز ہیں، وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں بچپن یہ پڑھایا جاتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن حکیم کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سورہ انعام آیا 59 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے نوٹ کرنے کی کہ کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے ایک پتے کا گرنا اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی انسگنیفیکنس ہے، اگر ہم اس کو اپنے روٹین کے حوالے سے دیکھیں۔ اگر وہ چیز لکھی ہوئی ہے تو یقیناً ساری چیزیں جن میں ہمارا کیریئر، ہماری صحت، ہماری دولت، ہمارے معیار، ہمارے تبدیلیاں، ہماری ہر چیز لکھی ہوگی۔ تو یہ وہ آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری ہر چیز وہاں پہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ حدیث بہت ہی سگنیفیکنس کی ہوگی جو ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک انسان نیک عمل کرتا کرتا جنت کے بہت قریب چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، تو اس کی تقدیر اس پر حاوی آ جاتی ہے، اور اسے ایک عمل ہوتا ہے جو اس کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص دوزخ کے بہت قریب چلا جاتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، تو وہ شخص وہاں سے ایک نیک عمل کر کے اللہ کے حکم سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس پچھلی آیت کو اور اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے لگتا ہے جیسے ہم مجبور اور بے کس ہیں، لیکن اس کے اندر پھر ایک پرابلم آتا ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے لکھا ہوا ہے اور اسی طرح ہونا ہے، تو پھر کیا ایک غیر مسلم کو اس بات کی سزا آخرت میں ملنی چاہیے کہ وہ اسلام پر نہیں آیا ہے؟ یا کیا ایک چور، ڈاکو، رشوت خور یا جو بھی برے اعمال ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، کیا وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ لکھے گئے ہیں؟ پھر اسی طرح سے کیا امیر یا غریب ہونا تقدیر کا حصہ ہے؟ اور اگر یہ حصہ ہے تو پھر ایک ایسا شخص جس نے غریب ہی رہنا ہے، اس کو ان لیکچرز کا یا کسی بھی کورس کا یا کسی بھی چیز کا کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے ہمیں جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر ہم یہ مانیں کہ یہ لکھا ہوتا ہے اور اسی لیے اس طرح سے ہوتا ہے، تو پھر اس کا پرابلم یہ ہوگا کہ پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو ناممکن ہے کہ پھر اللہ کا عادل ہونا یا منصف ہونا، اس کے اوپر ایک شک کی بات آ جاتی ہے کہ خود ہی کسی کو مجبور کرنا کہ وہ غلط کام کرے اور پھر خود ہی اس کے سزا دینا، جو ناممکن ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو پھر کیا اللہ جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ وہ لطیف الخبیر ہے، وہ العلیم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، تو پھر اگر وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور جو کچھ ہم کریں گے اس کی سزا ملے گی، تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کو علم نہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ناممکن ہیں۔ اگر ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب ہمارے ہی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کو شاید تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ تدبیر میں اور تقدیر میں فرق کیا ہے؟ آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے ایک پاؤں اٹھایا، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں اٹھا سکتا، تو آپ نے فرمایا پہلا عمل یعنی کہ تمہارا ایک پاؤں اٹھانا تمہاری تدبیر ہے، اور دوسرا پاؤں نہ اٹھا سکنا تمہاری تقدیر ہے۔ تو اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ کام جو ہماری قابلیت، ہماری استعداد میں دیے گئے وہ تدبیر ہیں، اور وہ کام جو ہماری استطاعت سے باہر ہیں، میرے والدین، ہم سب کے والدین کون ہوں گے، ہم کب پیدا ہوں گے، ہم کب مریں گے، اور ہماری شکلیں کیسی ہوں گی، ہمارے جسمانی اعضاء کیسے ہوں گے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تقدیر ہیں، ان کو نہیں چھڑا جا سکتا۔ اور وہ کام جو ہماری استعداد میں ہیں وہ سارے کے سارے تدبیر میں آتے ہیں۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کے ایک دوست کے پاس ایک گاڑی ہے، اور آپ اس گاڑی کے اندر 5 لیٹر پیٹرول ڈالتے ہیں،
اب آپ نے گاڑی کے اندر 5 لیٹر پیٹرول ڈالا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر 5 لیٹر پیٹرول ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست کی گاڑی 1 لیٹر میں 7-8 کلومیٹر کرتی ہے۔ تو اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی دوست کی گاڑی 40 کلومیٹر سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ اب آپ کا دوست جو اس وقت گاڑی سے باہر تھا وہ آ کے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں جہلم جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی گجر خان سے آگے نہیں جائے گی، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے گھر، اگر آپ پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں تو یہاں سے گجر خان کا فاصلہ 45 کلومیٹر ہے۔ تو اب آپ نے اپنے ایک علم کی بنیاد پہ، جو آپ کے دوست کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاڑی گجر خان سے آگے نہیں جا سکتی۔ اب اگر آپ یہ چیز اپنے دوست کو ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے دے دیں کہ یہ لو بھائی، یہ گاڑی تو گجر خان سے آگے نہیں جائے گی، تو آپ کا دوست اس گاڑی کو چلاتا ہے اور وہ گجر خان سے پہلے، کچھ پہلے، یا گجر خان کے اندر جا کے بند ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کا دوست یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ کیونکہ آپ نے اس کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ یہ گاڑی گجر خان سے آگے نہیں جائے گی، اس لیے وہ گاڑی گجر خان سے آگے نہیں گئی؟ تو یہ بھی ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ان کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم لطیف الخبیر العلیم ہونے کے ناطے سے اتنا زیادہ حاوی ہے، وہ اتنا زیادہ قادر ہے چیزوں کے اوپر کہ اس کو پتہ ہے کہ کون سا شخص کیا کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کتاب کے اندر لکھ دی کہ فلاں بندہ فلاں عمل کرے گا۔ اب یہ کہنا کہ کیونکہ وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے یہ عمل کیا، یہ بہت ہی عجیب سی لاجک ہوگی، اور اس کا حساب بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے ابھی ہم نے گاڑی کی مثال کے ساتھ اس کو قائم کیا۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرنے میں آزاد ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص غریب رہتا ہے اور ایک شخص امیر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے پتہ ہے کہ جب کسی بندے کو کوئی اپرچونٹی دی جائے گی، فلاں بندے کو ایک موقع دیا جائے گا تو وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا اور وہ امیر ہو جائے گا، اور وہی موقع، وہی اپرچونٹی ایک فلاں بندے کو دی جائے گی، وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ یہ چیز لکھی، اور کیونکہ اللہ العلیم ہے یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، اور کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے اس لیے ہم اس لکھے ہوئے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہے، بلکہ کیونکہ ہم نے یہ کام اسی طریقے سے کرنا تھا، یہ اس لیے اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا۔ تو وہ تمام لوگ جو یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور یہ سیریل میں انٹرسٹڈ ہیں، یقیناً اللہ نے ان کے لیے کشادگی، رزق میں کشادگی، رزق میں برکت اور منی میکنگ لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ اس کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا بندہ اس چیز سے یا کسی بھی اور چیز سے، کسی بھی اور کتاب سے، کسی بھی اور لیکچر سے، کسی بھی اور کورس سے کتنا پیسہ بنائے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہم سارے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری کے لیے چینج کر دے اور ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا، ان پہ کام کرنا آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم آخری بات کریں گے، اور وہ بات یہ ہوگی کہ کیا زیادہ پیسہ بہتر مسلمان انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہمیں بہتر مسلمان بنا سکتا ہے یا اس کا الٹ ہوتا ہے۔ تو بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔